انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مجھے دیکھ کر کہا عارف تم یہاں؟ میم مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ اور وہ مجھے اندر لے آئیں۔ ہم دونوں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میم اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ کچھ نہ بولی۔ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں میم؟ دیکھیں آپ برا مت مانیے گا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میں بس یہاں۔ میں جانتی ہوں تم ایک اچھے لڑکے ہو، انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ دراصل میرے شوہر کا فون تھا۔ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی نا؟ نہیں، میرے سابقہ شوہر کا، جس نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا کسی اور عورت کے چکر میں۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ تم پھر سے مجھ سے شادی کر لو۔ وہ عورت بے وفا تھی اور مجھے چھوڑ گئی۔ تب مجھے رونا آیا اور میں چیخنے چلانے لگی کہ اتنے سال جب میں تنہا تھی تب تو تم نے مجھے نہیں پوچھا، اور آج تم اس سے کہتے ہو شادی کر لو۔ تو آپ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ آپ ان سے محبت نہیں کرتی تھی؟ محبت؟ ہاں، اسی محبت کے لیے تو میں اپنا گھر چھوڑا تھا۔ دراصل اس شخص سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ میرے کالج کا پروفیسر تھا وہ شخص۔ ہم دونوں محبت کرتے تھے، گھر والے راضی نہ ہوئے تو ہم نے بھاگ کر شادی کر لی، لیکن وہ بے وفا نکلا، کسی اور عورت کے چکر میں مجھے چھوڑ گیا۔ تب سے میں نہیں چاہتی شادی کرنا۔ مجھے کافی آفر ہوئے، کالج کے بہت سے لیکچرار میرے پیچھے تھے، لیکن میں نے شادی نہیں کی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ مرد بے وفا ہوتے ہیں۔ مرد صرف عورت کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ بس مجھے شادی سے نفرت ہے، تبھی سے مجھے شادی کرنا ہی نہیں ہے۔ کسی مرد کے پلے اب مجھے پڑنا ہی نہیں ہے۔ کسی مرد پر مجھے اب زندگی میں بھروسہ نہیں ہو سکتا، نہ ہی میں بھروسہ کر سکتی ہوں، چاہے کتنا بھی اچھا مرد ہو۔ مرد ہی ہوتا ہے اور وہ بے وفا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے اندر کی ہمت اور ختم ہو گئی۔ میں جو کانفیڈنس بلڈ اپ کر کے آیا تھا ان سے بات کرنے کے لیے، وہ کانفیڈنس چکنا چور ہو گیا اور اس کانفیڈنس کی دھجیاں اڑ گئی۔ اس وقت اپنی بات کہنا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور مجھے لگا کہ اگر ابھی میں نے بات کر دی تو شاید یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم چھوٹے ہو، بلکہ یہ مجھے دفع ہی کر دیں گے یہاں سے۔ میں نے کہا میم آپ سوچ لیجئے کہ اگر آپ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں اور وہ سچ میں آپ سے بے وفا نہیں بلکہ با وفا ہو، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تو کیا آپ اس کے ساتھ رہنا پسند کر لیں گی؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے مردوں سے مل کر سوچ لیا ہے اور اندازہ بھی لگا لیا ہے عارف کہ مرد ذات ایک جیسے ہوتے ہیں، کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی کسی سے۔ میں نے سوچ رکھا ہے، اپنے پہلے شوہر سے تو کم از کم کبھی نہیں۔ وہ صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور میرا فائدہ اٹھانا ہی جانتا ہے، اور کچھ نہیں۔ میم اگر کوئی ایسا ہو جو دل ہی دل میں آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ سے کہنے کی جرات نہ رکھتا ہو، ایسا کون ہو سکتا ہے عارف؟ دیکھو بیٹا، مرد صرف استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بیٹا کہا، میرے اندر کا مرد پھر سے سو گیا، اور بیٹا لفظ سنتے ہی میرے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے، اور میں نے سوچا کہ عارف اب یہاں سے جانے میں ہی بھلائی ہے۔ یہاں اپنی دال ہرگز نہیں گلنے والی، نہ ہی میم اپنے کو ہاتھ دھرنے دیں گی۔ اپنی محبت کو ہم اندر دفن کر دیں تو اچھا ہوگا۔ ایسا لگا کہ میں اب کچھ نہیں کہہ پاؤں گا، کیونکہ انہوں نے جیسے ہی مجھے بیٹا کہا میرے ارمان پوری طرح سے ختم ہو گئے۔ پر محبت جاگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر بیچ میں کوئی آپ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہو، آپ سے متاثر ہو اور آپ کی راہ دیکھ رہا ہو کہ کب آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اپنی شریک حیات بنائے، تو کیا آپ ہاں کریں گی؟ ایسا کوئی مرد ہے تو نہیں؟ اگر ہے تو میرے سامنے لے کر آؤ۔ 2-3 سوالات ہیں جو اس سے کروں گی، اس کے ساتھ وقت بتاؤں گی۔ ہاں، اگر وہ میرے لیے مناسب ہوا تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر ایک امید آئی۔ یہ عورت ہمیشہ مجھے امید دلا دیتی ہے۔ میرے دل نے کہا تو چلیں، آج سے آپ میرے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے عارف؟ مطلب یہ کہ پہلے میں تو آپ کو جان پہچان لوں اور آپ مجھے جان لیں، پھر اس آدمی سے بھی آپ کو ملوا دیا جائے گا۔ یہ خوب بات تم نے کہی۔ چلیے، کہاں چلنی ہے یہ بتائیے آپ؟ انہوں نے بھی پیار سے کہہ دیا، جہاں تم کہو عارف۔ اور یوں انہیں مجھے انہیں جاننے کا موقع مل گیا۔ میں ان کے ساتھ گھنٹوں وقت بتایا کرتا۔ اپنی جاب سے واپس آ کر جو بھی مجھے وقت ملتا میں ان کے ساتھ بتاتا۔ امی جانتی تھی کہ میں کہیں نہ کہیں تو جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے چھیڑ نہیں رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میں ان کا ہونہار بیٹا تھا، کبھی ان کے سر کو شرمندگی سے نہیں جھکایا۔
तो इस बार वह क्यों मेरी खबर लेती। वह जानती थी कि उनका बेटा बचपन से किसी को पसंद करता है, पर उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि वह ये भी जानती थी कि उनका बेटा कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। इस तरह तकरीबन 3 महीने हो गए। मैं और नम्रा एक साथ वक्त बिताने लगे। उस खातून का नाम नम्रा ही था। वह मुझसे बड़ी तो थी, लेकिन ऐसा लगता था कि हम दोनों बराबर हैं। उनके अंदर मैं कभी कोई बूढ़ी औरत नहीं देखता था, ना ही ऐसा लगता था कि वो उम्र में मुझसे इतनी ज़्यादा बड़ी हैं। फिर जब मुझे एहसास हो गया कि वह मुझे जान गई हैं और मैं उन्हें अच्छी तरह से जान गया हूँ और मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर मैं इन्हें अपनी शरीक हयात बनाऊंगा तो वह यकीनन मेरे लिए बेहतरीन बीवी साबित होंगी। एक खूबसूरत शाम जबकि हम साहिल समंदर पर थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने कहा, आज मैं आपके सामने उस इंसान को लाना चाहता हूँ जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है और मैंने आपको जान लिया है। आप एक अच्छी बल्कि बेहतरीन खातून हैं। आपके शौहर ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया। वह आपके काबिल नहीं था, वह आपकी कदर नहीं कर सकता था। लेकिन जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है, दिल से मोहब्बत करता है, आपसे रूहानी तौर पर मोहब्बत करता है, सिर्फ आपके चेहरे को देखकर नहीं बल्कि आपके अंदर के इंसान से वो शख्स मोहब्बत करता है। आज उसको आपसे मिलाना चाहता हूँ। अरे कौन है वह जिसकी तुम बेपनाह तारीफ कर रहे हो? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। मैं आपकी हर अदा से मोहब्बत करता हूँ। आपको कोई समझ नहीं सकता सिवाय मेरे। आप ये भूल जाएं कि मैं आपसे 15 साल छोटा हूँ, बल्कि आप इस बात को याद रखें कि मैं ही वह मर्द हूँ जो आपको हर खुशी दे सकता हूँ। बस आपको मुझ पर यकीन रखना होगा। मेरी बात सुनकर वो बोली, बहुत मुश्किल है आरिफ, बहुत मुश्किल है। मुझे मेरे घर छोड़ आओ। तो क्या आप मुझे अभी इस बात का जवाब नहीं दे सकती? मुझे 2-3 दिन दो। फिर 2-3 दिन हम ना मिल सके। मैं बहुत बेचैन था। ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं था। अब मुनासिब था कि मैं अम्मी से बात कर लूं। मैं अम्मी के पास गया। मैंने कहा, अम्मी शादी करना चाहता हूं मैं। बेटा ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी तुमने, पर किससे शादी करना चाहते हो? वह मोहल्ले में है ना, एक लेक्चरर हैं। कौन? निमरा? लेकिन बेटा वह तो बहुत बड़ी है तुमसे। क्या हुआ अम्मी, उम्र को क्यों आप लोग लाते हैं बीच में? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक अपनी उम्र से बड़ी खातून से शादी नहीं की थी? क्या मोहब्बत करना जुर्म है किसी बड़ी खातून से? अगर मोहब्बत में आपको सुकून मिलता हो, आप उसके साथ किसी और की कमी को महसूस नहीं करते, तो क्या ये मोहब्बत नहीं? मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इस वक्त से जब मैं बहुत छोटा था, 15 साल का था। अब आप बताएं, क्या मेरे इस फैसले पर आप राजी हैं? बेटा वक्ती जज्बा तो नहीं, देखो वह औरत टूट जाएगी। मैंने कहा, अम्मी आप उनके साथ कुछ वक्त बिताएं, मैं बाहर से होकर आता हूँ, मुझे ज़रूरी काम है। फिर अम्मा और उनमें क्या बात हुई मुझे नहीं पता। जब मैं घर आया तो मुझे खुशखबरी सुनने को मिली कि नम्रा ने हाँ कर दी है और फिर वह मेरी शरीके ज़िंदगी बन गई और उसके बाद वो मेरी दुल्हन बनकर कमरे में आई। मेरी उनसे शादी हो गई। वह खूबसूरत रात जिसका हर किसी को अरमान होता है। मैंने उससे वादा किया कि बेशक उम्र में छोटा हूँ लेकिन रुतबे में बड़ा हूँ, शौहर हूँ। आज अपने वालिदैन की दुआओं से, मेरी माँ की दुआ से मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। वह आदमी जो उसका पहला शौहर था, बहुत बार आया कि वो उससे शादी कर सके। उसने बहुत बार तंग करने की कोशिश की, ये भी कहा कि तुम हलाला कर चुकी हो तो वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, और तुमने हलाला इसलिए किया है ताकि मेरे पास आओ। तो नम्रा ने यह कहकर मना कर दिया कि हलाला नहीं किया, शादी की है और मोहब्बत की है। और इस तरह फिर इस कहानी का अंत भी हो गया।